اما بعد، میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، قاعدہ یہ ہے کہ جز کل کے سامنے جھک جاتا ہے، قلیل کثیر کے سامنے معدوم ہو جاتا ہے۔ علم دنیا روم اور فارس کے پاس کل کے طور پہ تھا، اور مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، حرمین شریفین، حجاز مقدس، عرب کے انسانوں کے پاس دنیا کا علم بہت تھوڑا تھا۔ روم اور فارس کو حکومت کرنے کا بھی علم حاصل تھا، فوج کی ٹریننگ کرنی بھی جانتے تھے، اور لاکھوں کی فوجیں ان ملکوں کے پاس تھی۔ پھر ہر شہر کا گورنر بنانا، کمشنر لگانا، تحصیلدار پٹواری مقرر کرنا، یہ سارا علم ان کے پاس تھا۔ پھر صنعتی علوم ان کو بڑے میسر، اور تجارتی علوم ان کے بہت زیادہ، اور زراعتی علوم میں بھی بڑے ماہر۔ اس کے مقابلے میں عرب میں کوئی صنعت نہیں تھی۔ احادیث پاک میں جو الفاظ بولے جاتے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ صنعت دوسرے علاقوں میں تھی، عربوں کے علاقے میں صنعت نہیں تھی۔ اس میں لفظ آتا ہے بردن یمانی، یمن کی بنی ہوئی چادر، بردن مکی، بردن مدنی، یہ نہیں آتا۔ مکے مدینے میں چادر بنتی ہی نہیں تھی، یمن میں بنتی تھی، وہاں سے آتی تھی۔ جبتن رومیتن، روم کا بنا ہوا جبہ، اور ثیابن قطریتن، قطر کے بنے ہوئے کپڑے۔ انبجانیہ، وہ چادر جو مصر سے بن کر مکے مدینے میں آتی تھی۔ تو ملک عرب میں صنعت بھی کوئی نہیں، تجارتی مرکز بھی کوئی نہیں۔ رحلۃ الشتاء والصیف، سردیوں میں یمن کا سفر کرتے تجارتی، گرمیوں میں ملک شام کا تجارتی سفر کرتے۔ تو یہ تجارتی مرکز تھے شام اور یمن، عرب کے ملک تجارتی مرکز نہیں تھا۔ حکومت بھی وہاں کوئی نہیں تھی، باقاعدہ فوج بھی کوئی نہیں تھی۔ اس لیے دنیاوی علوم میں عرب کے لوگ بہت معمولی دنیا کا علم رکھتے تھے۔ اس کے مقابلے میں روم اور فارس والوں کے پاس دنیا کا علم بہت زیادہ تھا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ عرب کے لوگ روم والوں کے آگے بھی جھکے ہوئے اور فارس والوں کے آگے بھی جھکے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے میں گزارے، 7 سال مدینے میں گزارے۔ پھر آپ نے تمام بادشاہان عالم کے نام دعوتی خطوط بھیجے، اور ہر خط کے ساتھ آپ نے ایک داعی اور مبلغ بھی بھیجا۔ چنانچہ ایران کے بادشاہ کسرا کے پاس وہ صحابی حضور کا خط لے کر پہنچے۔ کسرا نے اپنے ترجمان سے کہا کہ مجھے اس خط کا ترجمہ سناؤ۔ اب خط کا مضمون شروع ہوا ان الفاظ سے: من محمد رسول اللہ الی کسرا عظیم فارس۔ یہ خط ہے محمد اللہ کے رسول کی طرف سے کسرا کے نام، جو ایران کا بڑا بادشاہ ہے۔ اتنا ترجمہ ہوا، آگے نہیں اس نے ترجمہ سنا۔ اس کو بڑا غصہ آیا اور اس نے خط لے کر پھاڑ دیا کہ میں یہ خط سننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ عرب کا رہنے والا آدمی ہمارے ماتحتوں کی ماتحتوں کا ماتحت 3 درجے ہم سے نیچے ہو کر اپنا نام پہلے لکھا، میرا نام بعد میں لکھا۔ اس نے سخت گستاخی کی ہے میری۔ میں حکم نامہ جاری کرتا ہوں کہ اس کو لاؤ میرے دربار میں پیش کرو، میں اس کو سزا دوں گا کہ میرا نام بعد میں کیوں لکھا۔ عربوں کو اتنا کم درجے کا سمجھتے تھے ایران والے۔ چنانچہ حکم نامہ وہاں سے والی بحرین کے پاس پہنچا، وہاں سے حکم نامہ والی یمن کے پاس پہنچا، اور یمن کے گورنر نے حضور کو گرفتار کرنے کے لیے فوج نہیں بھیجی، صرف 2 سپاہی بھیج دیے،
حالانکہ یمن کے گورنر کو معلوم ہے کہ محمد علیہ السلام 20 سال پہلے نبوت کا دعویٰ کر چکے اور ان کے ساتھ ہزاروں کا مجمع ہے جو ان پر جان قربان کرنے والے ان کے ساتھی ہیں. اب لیکن حضور کو گرفتار کرنے کے لیے صرف 2 سپاہی بھیجے. کیوں؟ کہ جب یہ 2 سپاہی وہاں جا کر یہ کہیں گے کہ کسرا ایران کے بادشاہ نے محمد علیہ السلام کو بلایا ہے اپنے دربار میں، تو کسرا کا نام سن کر سارے جتنے مدینے میں مسلمان ہوں گے وہ سارے گھبرا جائیں گے، کوئی مقابلہ نہیں کرے گا، کوئی مزاحمت نہیں کرے گا. چنانچہ یہ 2 سپاہی جب پہنچ گئے طائف شہر میں تو مکے کے کفار وہاں موجود جو حضور کے دشمن تھے انہوں نے پوچھا آپ دونوں کون ہو؟ ان دونوں نے کہا ہم یمن کے گورنر کے ہم سپاہی ہیں. بھئی یہاں کیا کرنے آئے؟ ہم جا رہے ہیں مدینہ منورہ حضرت محمد علیہ السلام کو گرفتار کر کے کسرا کے دربار میں پیش کرنے کے لیے، کیونکہ کسرا نے حضور کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے. اب جو یہ سنا کفار مکہ نے طائف میں سب بڑے خوش ہو گئے، ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے کہ اب تک تو حضور کا مقابلہ ہمارے ساتھ تھا، ہم بھی عرب وہ بھی عرب، مقابلہ برابر کا تھا. اب مقابلہ پڑ گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایران کے بادشاہ کسرا کے ساتھ. تو عرب کا کوئی آدمی ایران کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لہذا اب سب اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھ جاؤ. محمد علیہ السلام کو، ان کے دین کو، ان کی دعوت کو ختم کرنے کے لیے اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. تو عرب کے لوگ ایران والوں کے ماتحتوں کے ماتحت تیسرے درجے نیچے کے شمار ہوتے تھے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کیا لے کر آئے؟ آپ اللہ کا علم لے کر آئے. کس کا علم لے کر آئے؟ اللہ کا علم لے کر آئے. اللہ کا علم کیا ہے؟ قرآن مجید. اور حدیث پاک کیا ہے؟ قرآن مجید کی تفسیر اور شرح. یہ حدیث بھی اللہ کا علم ہے، قرآن بھی اللہ کا علم ہے. دونوں حضور کے سینے پر وحی کے ذریعے سے نازل ہوئے ہیں. اتنا فرق ہے کہ قرآن وہ وحی ہے جس کو نماز میں پڑھا جاتا ہے اور حدیث وہ وحی ہے جس کو نماز میں پڑھنے کی اجازت نہیں. یہ بھی اللہ کا علم، یہ بھی اللہ کا بھیجا ہوا علم. اب حضرت محمد علیہ السلام اللہ کا علم لے کر آئے اور اللہ کے علم کے بارے میں کیا آیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے واللہ یعلم وانتم، آگے کیا ہے؟ لا تعلمون. اللہ کے نزدیک سارے انسانوں کا علم نہیں، ان سب کا علم جہالت ہے. اللہ کا علم اللہ کے نزدیک صحیح علم ہے. یہ ڈاکٹر، یہ حکیم اور یہ بادشاہ، یہ وزیر، یہ سائنسدان اور یہ سارے کے سارے جرنیل اور یہ سارے کے سارے کمشنر اور جتنے دنیاوی علوم والے ہیں، یہ دنیاوی علوم والے اللہ کے نزدیک سب جاہل ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، تم سارے جاہل. تو یہ سارے جاہل کیوں ہوئے؟ کیونکہ جہالت 2 چیزوں کا نام ہے، نہ جاننا بھی جہالت اور غلط جاننا بھی جہالت. ایک آدمی سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ آم کا پھل کیسا ہوتا ہے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا. اور وہ کہتا میں نہیں جانتا تو اس کو ہم کہیں گے یہ آم کا جاہل ہے، یہ نہیں جانتا. دوسرے سے پوچھا بھائی تم جانتے ہو آم کا پھل کیسا ہوتا ہے؟ اس نے کہا ہاں جانتا ہوں. اور کیا وہاں ایک چھوٹا سا بیر پڑا تھا، بیر کو اٹھا کے کہتا یہ آم ہے. وہ بیر کو آم سمجھتا ہے. تو ہم کیا کہیں گے یہ آم کا واقف ہے، عالم ہے یا آم کا جاہل ہے؟ یہ بھی آم کا جاہل، کیونکہ یہ غلط جانتا ہے. یہ بیر کو آم سمجھتا ہے تو یہ بھی آم کا جاہل کیونکہ یہ غلط جانتا ہے.
اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام سائنسدان، ڈاکٹر، حکیم، وکیل، جج، بادشاہ، وزیر، ان تمام انسانوں کا علم اللہ کے نزدیک جہالت ہے، کیونکہ یہ سارے کے سارے غلط جانتے ہیں۔ کیا غلط جانتے ہیں یہ سارے انسان؟ یہ سارے انسان یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مخلوق سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ اسی مخلوق سے ہو رہا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جو مخلوق سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ مخلوق سے نہیں ہو رہا، وہ کس کے حکم سے ہو رہا ہے بھائی؟ سورج کی گرمی سورج کی اپنی ہے یا اللہ نے اس میں رکھی ہے؟ اور سورج کی روشنی سورج کی اپنی ہے یا اللہ نے اس میں رکھی؟ حدیث پاک میں صاف آتا ہے کہ سورج مغرب کی جب ڈوب جاتا ہے اللہ کے عرش کو جا کر سجدہ کرتا ہے اور اللہ سے پوچھتا ہے، اے اللہ میرے لیے کیا حکم ہے، میں مشرق سے نکلوں یا آج مغرب سے نکلوں؟ اللہ فرماتے ہیں مشرق سے نکلو تو سورج مشرق سے نکلتا ہے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ مغرب سے نکلو، اس دن سورج مغرب سے نکل آئے گا قیامت کے آنے سے پہلے۔ تو یہ سارے سائنسدان سمجھتے ہیں کہ سورج کی روشنی سورج کی گرمی سورج کی اپنی، یہ غلط جانتے ہیں۔ یہ سورج کی گرمی سورج کی روشنی یہ اس سورج کی نہیں ہے، یہ اللہ نے اس میں رکھی ہے۔ اللہ جب چاہے اس کی روشنی کو اس سے چھین سکتا ہے، اس کی گرمی کو اس سے چھین سکتا ہے۔ تو اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کو معلوم تھا کہ میرے صحابہ میرے بعد ملک شام میں جائیں گے، روم میں جائیں گے، فارس میں جائیں گے، ان دونوں ملکوں میں جا کر دعوت کا کام کریں گے، اور پھر ان کی لڑائی بھی ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی صحابی کو نہیں بھیجا کہ جاؤ رومیوں سے ان کے دنیاوی علوم حاصل کرو، اور جاؤ جا کر تم جائے ایران والوں سے ان کے دنیاوی علوم حاصل کرو۔ کسی کو نہیں بھیجا، نہ روم میں بھیجا، نہ آپ نے کسی کو ایران میں بھیجا۔ سب کو قرآن میں لگایا، حدیث پاک میں لگایا، ایک کو بھی ان روم اور فارس کے پاس ان کے دنیاوی علوم سیکھنے کے لیے نہیں بھیجا۔ جیسے آج مسلمانوں میں ایمان کی کمزوری کی وجہ سے یہ رخ پڑ گیا ہے کہ مسلمان جاتے ہیں ان ملکوں میں، یورپ اور امریکہ اور روس اور چین اور جاپان اور تائیوان، کہاں کہاں ان کے دنیاوی علوم کو سیکھنے کے لیے۔ اچھا، اب سکھانے والا مخلص استاد ہو تو اس کی نشانی کیا ہوگی؟ کہ مخلص استاد وہ ہوگا جس کی دل کی تمنا ہوگی کہ میرے شاگرد میرے فن میں میرے سے آگے نکل جائیں۔ جیسے باپ میں شفقت ہوتی ہے، ایک باپ کی دکان ہے کپڑے کی، اس کی تمنا یہ ہوگی کہ میرا بیٹا بھی کپڑے کی دکان چلائے اور اس کی دکان میری دکان سے بڑی ہو جائے۔ کیونکہ اس کے دل میں ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ میرے بیٹے کی دکان میری دکان سے کیا ہو جائے؟ بڑی ہو جائے۔ تو جو مخلص استاد ہوگا، جیسے ہمارے مدارس دینیہ میں حضرات علماء کرام جو ہمیں پڑھاتے ہیں، ان میں یہ لگن طلب ہوتی ہے کہ ہمارے شاگرد ہمارے علوم میں ہم سے آگے نکل جائیں۔ اس لیے ہم پہ پابندیاں لگاتے ہیں، دوستی نہ کرو، تکرار کرو، مطالعہ کرو، اور یہ کرو وہ کرو۔ اسکول کالج میں کوئی پابندی نہیں لگاتے، کیونکہ ان کو دنیا حاصل کرنا مقصد ہے۔ ہمارے مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ کا مقصد آخرت بنانا، اور مخلص ہونے کی وجہ سے وہ سارے انتظامات کرتے ہیں کہ ہمارے شاگرد ہمارے علم میں ہم سے آگے نکل جائیں۔ اب یہ دنیا والے جو علوم سیکھنے جاتے ہیں مسلمان، تو کافر ان کے ساتھ مخلص نہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، ان کو کچھ دنیا کا علم اپنا سکھا دیتے ہیں، کچھ چھپا لیتے ہیں، تاکہ ہم مسلمانوں سے ہمیشہ آگے ہی رہیں، کوئی مسلمان ہمارے برابر نہ ہو جائے۔ سنا ہے کہ بلی شیر کی خالہ ہے، تو شیر کو شکار کرنا نہیں آتا تھا۔ جب یہ دنیا میں آیا تھا تو بیچارہ سوکھ کے دبلا ہو گیا۔ بلی نے کہا تو میرا بھانجا ہے، میرے پاس آ، میں تجھے سکھاتی ہوں شکار کیسے کرتے ہیں۔ میں
ایسے پنجہ مارتی ہوں، ایسے دانت کاٹتی ہوں، ایسے چوہے پہ حملہ کرتی ہوں، سارے داؤ پیچ بلی نے شیر کو شکار کرنے کے سکھا دیے، لیکن ایک داؤ بلی نے اپنا چھپا کے رکھا، وہ شیر کو نہیں سکھایا۔ جب اس نے سارے سکھا دیے تو شیر نے بلی پر حملہ کر دیا، تو بلی نے ایک داؤ اپنا چھپا کے رکھا ہوا تھا، اور وہ کیا تھا؟ درخت پہ چڑھ جانا۔ پاس ہی درخت کھڑا تھا، بلی چھلانگ مار کے چڑھ گئی درخت کے اوپر، شیر دیکھتا رہ گیا۔ تو یہ سارے کے سارے اس زمانے میں جو کافر ہیں، یہ مسلمانوں کو اتنا ہی سکھاتے ہیں جس سے مسلمان کافروں سے پیچھے رہیں 20 سال، اپنے برابر نہیں ہونے دیتے مسلمانوں کو۔ لیکن رسول پاک علیہ السلام نے ایک کو بھی نہیں بھیجا کہ روم اور فارس میں جاؤ۔ میں نے یہ بات مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ سے آج سے 40 سال پہلے سنی تھی۔ پھر 40 سال میں بڑی کتابیں دیکھتے رہے کہ کہیں حضور نے کسی صحابی کو روم میں بھیجا ہو، کسی کو فارس میں بھیجا ہو، تو مجھے ایک قصہ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین میں تشریف لے گئے فتح مکہ کے بعد۔ اس زمانے میں آپ نے 2 صحابی ملک شام جرش صنعتی شہر میں بھیج رکھے تھے، اس لیے کہ یہ 2 آلات حرب بنانا سیکھ کر آئیں، ایک دبابہ اور دوسرا منجنیق۔ دبابہ آج کل تو ٹینک کو کہا جاتا ہے، لیکن حضور کے زمانے میں دبابے کی شکل یہ تھی کہ جتنا بڑا یہ ہمارا اسٹیج ہے، اتنی بڑی لوہے کی، موٹے لوہے کی چادر بنائی، پھر اس کو پائی بھی لگا دیے، پھر 15-20 آدمی اس کے نیچے کھڑے ہو جائیں، اتنی بڑی وہ چادر بناتے تھے۔ پھر وہ اپنے سر کے اوپر اس کو رکھ کر سب چلتے چلتے دشمن کے قلعے کے قریب پہنچ جاتے، اوپر سے دشمن ان پر پتھر بھی پھینکتا، تیر بھی مارتا اور بھی چیزیں پھینکتا تاکہ یہ ہمارے دیوار کے قریب نہ آ سکیں۔ وہ لوہے کی چھت جو ان کے سروں پہ ہوتی وہ ان کو بچاتی رہتی۔ چلتے چلتے وہ قلعے کی دیوار تک پہنچ جاتے اور وہاں کھڑے ہو کے سب اس دیوار میں مٹی کی دیوار بناتے تھے، اس میں نقب لگاتے، سوراخ کرتے، اپنے اندر جانے کا راستہ بناتے۔ تو دبابہ اس زمانے میں اس کو کہا جاتا تھا۔ اور منجنیق کیا تھا؟ ایک توپ کے مقابلے پر ایک آلہ تھا پرانے زمانے میں، جس میں پتھر رکھ کر قلعے کے اندر بھیج دیا کرتے تھے، پھینک دیا کرتے تھے باہر سے۔ ایک واقعہ ملا ہے مجھے حضور کے 23 سال میں کہ 2 صحابہ ملک شام جرش صنعتی شہر میں گئے تھے دبابہ اور منجنیق بنانا سیکھنے کے لیے، اور کوئی واقعہ نہیں ملا کہ صحابہ دنیاوی علوم حاصل کرنے گئے ہوں۔ سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں لگایا، حدیث میں لگایا، قرآن میں لگایا، حدیث میں لگایا۔ اب قرآن حدیث میں لگانے کا کیا مطلب کہ وہ قرآن حدیث حضور کے دل پر اترتا، حضور کے دل سے حضور کی زبان پہ آتا، جو صحابی سنتے بڑے دھیان، توجہ، شوق اور محبت سے سنتے اور اس کو اپنے دل میں اتارتے، قرآن کا نور اپنے دل میں، حدیث کا نور اپنے دل میں، اور پھر دوسرے مسلمانوں کو قرآن حدیث ہر مسلمان سکھاتا، ہر ایک حضور سے قرآن حدیث کو لے رہا تھا، دوسرے مسلمانوں کو سکھا رہا تھا۔ تو اب قرآن حدیث کا علم لینا پہلا کام تو یہ بنے گا، لیکن اتنا علم لینا کافی نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث کا علم لینا، اس کے ساتھ اگلی شرط لگی ہوئی ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اگر ایمان نہ ہو، قرآن حدیث میں جو لکھا ہے اس پر یقین نہ ہو، تو پھر تو قرآن حدیث پڑھ کر آدمی ایمان نہیں ہے تو کافر ہوگا، وہ بھی دوزخ میں جائے گا، جنت میں نہیں جا سکے گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو قرآن حدیث میں لکھا ہے اس کے مطابق دل میں یقین اور ایمان ہونا چاہیے۔ پہلی شرط کیا ہے بھائی؟ کون بتائے گا؟ کیا ہونا چاہیے دل میں؟ کس کے مطابق؟ قرآن حدیث کے مطابق۔ یعنی ہم اپنے تجربے کو غلط کہیں گے اور قرآن حدیث میں جو لکھا ہے اس کو ہم سچ اور درست کہیں گے۔ ایک مسلمان سودی کاروبار کرتا ہے، وہ کیوں کرتا ہے سودی کاروبار؟
اس لیے کرتا ہے کہ ہم جا کر اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ وہ ہماری بات سن کر وہ یہ کہتا ہے، وہ مسلمان بھائی ہمارا جو سودی کاروبار کر رہا ہے، مولانا آپ کی بات حق اور سچ ہے، قرآن حق اور سچ ہے، لیکن میرا تجربہ یہ ہے کہ سود لینے سے مال بڑھتا ہے۔ بینک میں 100 روپے جمع کرا دوں تو 1 سال کے بعد 100 سے 115 ہو جائیں گے، زیادہ ہو جائیں گے، اور اگر میں 15 روپے صدقہ کر دوں تو یہ صدقہ کرنے سے میرے 100 کے کم ہو جائیں گے، کتنے رہ جائیں گے 15 صدقہ کرنے کے بعد؟ 85 رہ جائیں گے۔ میرا تجربہ ہے کہ سود سے پیسہ بڑھتا ہے اور صدقے سے پیسہ گھٹتا ہے۔ اس تجربے کی وجہ سے وہ قرآن حدیث کی اس بات کو نہیں مانتا، اور ہمارے ایمان کا ہم سے کیا تقاضا ہے کہ ہم اپنے تجربے کو غلط کہیں گے، اللہ رسول کے فرمان کو حق اور سچ کہیں گے، حق اور سچ کہیں گے۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میرے بھائی کا پیٹ خراب، دست لگ گئے بہت زیادہ، کیا کروں؟ حضور نے فرمایا اسقہ عسلا، جاؤ اس کو شہد پلاؤ۔ اور وہ گیا، جا کر اپنے بھائی کو شہد پلایا، واپس آیا، یا رسول اللہ میرے بھائی کے پیٹ کے دستوں میں تو اور اضافہ ہو گیا، بیماری بڑھ گئی۔ آپ نے فرمایا اسقہ عسلا، جاؤ اپنے بھائی کو جا کر شہد پلاؤ۔ اب دوبارہ شہد پلایا، آگے پھر عرض کیا یا رسول اللہ میں نے دوبارہ شہد پلایا، میرے بھائی کے دستوں میں اضافہ ہو گیا۔ حضور نے فرمایا اسقہ عسلا، تیسری دفعہ آپ نے اس کو فرمایا شہد پلاؤ۔ 3 دفعہ یہ تجربہ ہوا کہ شہد پلانے سے بیماری بڑھتی ہے۔ اب جو وہ صحابی تیسری دفعہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایمانی کیفیت میں زور پیدا کرنا چاہا تو آپ نے فرمایا دیکھو سنو، اللہ فرماتے ہیں قرآن میں فیہ شفاء للناس، شہد میں انسانوں کے لیے اللہ نے شفا رکھی ہے، اور تمہارے بھائی کا پیٹ 3 دفعہ یہ کہہ چکا ہے کہ شہد پلانے سے بیماری بڑھتی ہے۔ اب یہ تجربہ بھائی کے پیٹ کا کہ بیماری بڑھتی ہے شہد سے، اور اللہ کا قرآن میں فرمان ہے کہ شہد سے شفا ملتی ہے لوگوں کو، تو میں اللہ کا رسول فیصلہ کرتا ہوں صدق اللہ وکذب بطن اخیک، اللہ سچ فرماتے ہیں، تمہارے بھائی کا پیٹ غلط بولتا ہے، جاؤ جا کر اس کو شہد پلاؤ۔ اب حضور کے اس فرمانے سے ایمانی کیفیت زور میں آئی، اب جا کر ان صحابی نے اپنے بھائی کو شہد پلایا، اللہ نے ساری بیماری کو دور کر دیا۔ تو اپنے تجربوں کو ہم غلط کہیں گے، اللہ رسول کے فرمان کو ہم سچ اور حق کہیں گے نا بھائی انشاءاللہ۔ تو جتنا آدمی کا ایمان بنتا ہے اتنا آدمی کا عمل بھی ٹھیک ہوتا جاتا ہے۔ ایمان کمزور ہوگا تو قرآن حدیث پہ عمل تھوڑا ہوگا، ایمان پختہ ہوگا تو قرآن حدیث پہ عمل بھی زیادہ ہوگا۔ تو پہلا کام کیا ہے؟ ایمان بنانا قرآن اور حدیث کے مطابق، اور جتنا ایمان بنے اس کے مطابق اپنے عمل کو قرآن حدیث کے مطابق تیار کرنا، یہ دوسرا کام۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کی برکت سے تمام صحابہ کرام کو قرآن اور حدیث کی دعوت میں چلایا۔ مرد بھی دعوت دیتے تھے، عورتیں بھی دعوت دیتی تھیں، بچے بھی دعوت دیتے تھے، سب نیابت نبوت کی محنت دعوت میں اپنے آپ کو چلانے والے تھے۔ جو نبیوں کو اللہ نے کام دیا انسانوں کو دعوت دینے کا، وہ کام اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بھی نصیب فرما دیا۔ چنانچہ حضرت محمد علیہ السلام نے صحابہ کرام کو 10 سال کے بعد نماز کا حکم اللہ کی طرف سے پہنچایا، لیکن 10 سال پہلے دن سے ہر مسلمان کو اسلام میں داخل ہونے کے بعد آپ نے دعوت میں لگایا۔ دعوت وظیفہ انبیاء علیہ السلام تھا۔ اب دعوت میں حضرت ام شریک رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ اسلام میں داخل ہوئی، مکے میں رہتی تھی۔ اب کیا کیا شروع انہوں نے؟ ایک قریشی کافر کے گھر میں جانا اور گھر میں جا کر جتنی عورتیں ہیں سب کو قرآن حدیث کی دعوت دینا، قرآن حدیث کی دعوت دینا۔
قریش کے کافر مردوں کو پتا چلا کہ یہ ام شریک جاتی ہیں، ہماری عورتوں کو دعوت دیتی ہیں، الجنس یمیل الی الجنس، تو ساری عورتیں ہماری تو اسلام میں داخل ہو جائیں گی اور اللہ کے رسول کو ماننے والی بن جائیں گی۔ بڑا غصہ آیا، کہنے لگے اے ام شریک آپ نے بڑا جرم کیا، ہماری عورتوں کو دعوت دے کر ہم آپ کو سخت سزا دیں گے، اور آپ کی سزا یہ ہے کہ آپ کو ہم آئندہ مکے میں نہیں رہنے دیں گے، ہم آپ کو مکے سے نکال کر آپ کے ماں باپ کے قبیلے کے پاس پہنچائیں گے۔ چنانچہ کافر اونٹ پر بٹھا کر حضرت ام شریک رضی اللہ عنہا کو مکے سے لے چلے۔ اب جو ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، ان ظالم کافروں نے کیا ظلم ڈھایا حضرت ام شریک پر کہ 3 دن 3 رات میں ان کو ایک گھونٹ پانی نہیں پلایا۔ خود وہ مرد پانی پیتے ہیں، حضرت ام شریک کو پانی نہیں پلاتے، خود وہ کھانا کھاتے ہیں، حضرت ام شریک کو ایک لقمہ نہیں کھلاتے۔ پھر اگلا ظلم ان پہ کیا ڈھایا، دوپہر کا وقت آتا، گرمی سخت ہوتی، گرمی کے مارے برا حال ہو جاتا، وہ کافر مرد خیموں کے سائے میں، درختوں کے سائے میں آرام کرتے، اور حضرت ام شریک رضی اللہ عنہا کو وہ ظالم کافر کیا کرتے، ہاتھ پاؤں باندھ کر دھوپ میں بٹھا دیتے۔ 3 دن سے پانی نہیں پیا، کھانا نہیں کھایا اور سائے میں نہیں بیٹھی، خستہ حال ہو گئی، برا حال ہو گئی، مرنے کے قریب ہو گئی۔ اب تیسرے دن دوپہر کو وہ کافر سونے لگے درختوں کے سائے میں، تو آپس میں باتیں کر رہے تھے، ام شریک اب مرنے والی ہو گئی ہیں، ہم سو کر اٹھیں گے تو مر چکی ہوں گی، ان کو کہیں دفن کر دیں گے اور ہم واپس مکے چلے جائیں گے۔ یہ کافر تو گئے سو سارے کے سارے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی کیا کرے گا، لَيَنْصُرَنَّ لام تاکید نون تاکید کیا ترجمہ کریں گے، اللہ اس کی مدد ضرور ضرور کرے گا۔ یہ قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ نے اس آیت کی طاقت کو ظاہر کیا حضرت ام شریک رضی اللہ عنہا کے لیے۔ آسمان سے اللہ نے ایک ڈول بھیجا، پانی اس میں بھرا ہوا، تو اب آسمان میں پانی کس چیز کا، کہاں کا پانی تھا وہ اس ڈول کے اندر، کیوں بھائی کسی کنویں کا تھا یا جنت کا تھا؟ اللہ نے جنت کا پانی آسمان سے بھیجا ڈول میں، جس کو سفید رسی سے باندھ رکھا تھا۔ وہ ڈول چلتے چلتے آسمان سے حضرت ام شریک کے منہ کے قریب پہنچ گیا۔ انہوں نے ڈول کو پکڑا، اپنے منہ سے لگایا، جنت کا ٹھنڈا اور میٹھا پانی پیا۔ کچھ پانی یہاں گر گیا، کچھ زمین پہ گر گیا، اور پھر ڈول آسمان پہ واپس چلا گیا۔ اب کیا فرماتی ہے حضرت ام شریک؟ فرماتے جس دن سے میں نے وہ پانی جنت کا پیا ہے، اس دن سے لے کر آج تک مجھے ساری زندگی میں کبھی پیاس نہیں لگی۔ میں سخت گرمی میں روزہ رکھتی ہوں، دھوپ میں بیٹھتی ہوں، سارا جسم گرم اور سارے جسم سے پسینہ نکلتا ہے، لیکن مجھے پیاس کبھی نہیں لگی۔ اور جنت کے پانی پینے سے کیا ہوا، بھوک بھی ساری ختم۔ جیسے کھانے سے طاقت ملتی ہے، ایسے اللہ نے جنت کے پانی سے ان کو طاقت دے دی، اور ان کی بھوک بھی دور ہو گئی، صحت مند مضبوط ہٹی کٹی ہو کر بیٹھی ہوئی۔ اب کافر اٹھے تو دیکھ کے حیران، کپڑوں پہ پانی، زمین پہ پانی۔ اے ام شریک، آپ نے اپنے ہاتھ پاؤں کو کھولا ہوگا اور ہمارے مشکیزوں سے پانی پیا ہوگا۔ فرمایا میں نے تمہارے مشکیزوں سے پانی نہیں پیا۔ وہ کافر گئے، دیکھ کر حیران ہو گئے کہ مشکیزوں میں پانی اسی طرح سے موجود تھا جس طرح سے سونے سے پہلے اس میں موجود تھا۔ اب تو اور زیادہ حیران، اے ام شریک ہماری مشکلوں سے پانی نہیں پیا تو تمہارے تو ہاتھ پاؤں ہم نے باندھ رکھے تھے، تم تو کہیں جا بھی نہیں سکتی، تمہیں پانی کہاں سے مل گیا؟ اب حضرت ام شریک رضی اللہ عنہا نے اللہ کی غیبی سماوی نصرت کا قصہ ان کافروں کو سنایا۔ سنتے ہی وہ سارے کافر کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو صحابہ کرام کو
اللہ نے یہ صفت عطا فرمائی تھی کہ وہ قرآن حدیث کی طاقت کو اللہ سے ظاہر کرواتے تھے، قرآن حدیث کی طاقت کو اللہ سے ظاہر کرواتے تھے۔ آپ بھی سارے بھائی یہ نیت اور ارادہ اور عزم کریں کہ ہم ساری دنیا میں جائیں گے اور جا کر کون سی طاقت کو ظاہر کروائیں گے؟ اللہ سے قرآن کی طاقت کو اللہ سے ظاہر کروائیں گے اور حدیث کی طاقت کو اللہ سے ظاہر کروائیں گے۔ کون یہ نیت اور ارادہ اور عزم کرتا ہے کہ قرآن کی طاقت کو اللہ سے ظاہر کروانا ہے اور حدیث کی طاقت کو؟ یہاں اس قصے میں کیا ہے؟ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی ضرور بر ضرور مدد فرمائے گا۔ ایک واقعہ اور آتا ہے کہ ملک شام میں صحابہ کرام گئے، ایک قلعے کا محاصرہ کیا، کافی دن گزر گئے، قلعہ فتح نہیں ہوا۔ اب صحابہ کرام بیٹھ کر سوچنے لگے کہ اللہ کی مدد ہم سے کیوں ہٹ گئی، کیوں رک گئی؟ اللہ کی مدد نہیں شامل حال، ہم قلعے کو فتح نہیں کر رہے۔ سب نے بیٹھ کے غور کیا تو یہ پتا چلا کہ مسواک کرنا حضرت محمد علیہ السلام کی سنت ہے۔ کن کی سنت ہے؟ حضرت محمد علیہ السلام کی سنت ہے، اور بہت سی احادیث اس کے بارے میں ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ اس سنت میں کچھ غفلت ہو گئی، سستی ہو گئی۔ امیر صاحب نے اعلان کیا کہ کل صبح قلعے پر حملہ نہیں کرنا، کل صبح سارے مسلمان جنگل میں پھیل جائیں، درختوں کی ٹہنیاں کاٹنے اور مسواک بنا کر سب مسواک کریں، سب مسواک کریں اور کوئی کام نہیں کل کرنا۔ اب تمام صحابہ کرام مسواک کرنے میں اگلے دن لگ گئے۔ اب دشمن قلعے کے اندر سے دیکھ رہا، بھئی آج مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ روز تو ہمارے قلعے پہ حملہ کرتے تھے، آج یہ جنگل میں چلے گئے اور وہاں سے مسواکیں بنا کر مسواک کر رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ مسواک کرنے کا اور ہمارے اوپر غلبہ پانے کا کیا تعلق ہے؟ لیکن قلعے کے اندر جتنے کافر تھے ان سب کے دل کس کے ہاتھ میں؟ اللہ نے ایک کافر کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس نے کہا میں سمجھا اب کیا کر رہے ہیں مسلمان، ان مسلمانوں کو آج ہمارے اوپر بہت زیادہ غصہ آیا ہے۔ کیا آیا ہمارے اوپر؟ بہت زیادہ غصہ آ گیا ہے، اور ان سب نے فیصلہ کر لیا کہ ہمارا گوشت کچا کھائیں گے، اور اس لیے اپنے دانتوں کو تیز کر رہے ہیں، آج ہماری خیر نہیں ہے۔ بس یہ جملہ سارے قلعے میں گھوم گیا اور سارے کافروں کے دل میں مسلمانوں کو رعب پڑ گیا۔ اب اس دن مسلمان صحابہ نے حملہ کیا، اللہ نے ان کو فتح نصیب فرما دی۔ تو کیا کیا صحابہ کرام نے؟ اس دن صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مسواک کی طاقت کو اللہ سے ظاہر کروایا۔ ضرورت پڑے گی ہم حضور کی کسی سنت کی طاقت کو اللہ سے ظاہر کروا لیں گے، اللہ کے کسی قرآن کی کسی آیت کی طاقت کو اللہ سے ظاہر کروا لیں گے۔ تو آپ سارے بھائی بھی یہ نیت اور ارادہ کریں کہ ہم اپنی ساری زندگی لگائیں گے قرآن اور حدیث پر، اور ایمان بالغیب پکا تیار کریں گے، اور 16 آنے قرآن حدیث کے مطابق عمل کریں گے، اور قرآن حدیث کی دعوت کو لے کر ساری دنیا میں ہم جائیں گے، اور ساری دنیا میں جا کر ہم کیا کریں گے؟ قرآن حدیث کی طاقت کو اللہ سے ظاہر کروائیں گے۔ کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ ساری دنیا میں جانا اور ساری دنیا میں جا کر قرآن حدیث کی طاقت کو اللہ سے ظاہر کروانا، تو میرے بھائیوں اور دوست اور بزرگوں، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس پڑھائی کے زمانے میں ہم میں سے ہر طالب علم اپنے آپ کو ایمان پکا کرنے والے اعمال میں بھی لگائیں، اور اپنے آپ کو قرآن حدیث کے مطابق عمل کرنے والا بھی بنائے، اور اپنے آپ کو قرآن حدیث کی دعوت دینے میں بھی لگائے۔ صحابہ کرام کے پاس ایمان تھا، اعمال صالحہ تھے، جو قرآن حدیث میں لکھا اس کے مطابق یقین، اس کے مطابق عمل، اور اسی کی دعوت ساری دنیا کے انسانوں کو دینا۔ اور دعوت کی بنیاد کس پر ہے؟ کہ جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں ہم اس کا فائدہ چاہتے ہیں، اس کا بھلا چاہتے ہیں۔ ہم کیوں دعوت دیتے ہیں انسانوں کو؟ تاکہ ان کو ایمان ملے، ہدایت ملے، دوزخ سے بچیں، اور یہ سارے کے سارے جنت میں چلے جائیں۔ ایک یہودی لڑکا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں روزانہ آیا کرتا، حضور کی باتیں سنا کرتا، آپ نے دل میں یہ خیال رکھا اور مانوس ہو جائے اور قریب آ جائے تو پھر میں اس کو اسلام کی دعوت دوں گا۔ اس نے آپ کی مجلس میں آنا چھوڑ دیا۔ حضور کو یاد تھا کہ وہ لڑکا یہودی آتا تھا اور میرے سے مانوس ہوتا جا رہا تھا۔ صحابہ سے پوچھا کہ وہ لڑکا نہیں دیکھا، صحابہ نے بتایا کہ وہ بیمار ہو گیا۔ اب حضرت محمد علیہ السلام دعوت دینے والے نبی، آپ نے فرمایا میں اس کے پاس جاؤں گا۔ داعی خود دوسروں کے پاس جاتا ہے، جیسے بادل ہر جگہ جا کر برستا ہے۔ آپ اس کے گھر تشریف لے گئے، اس لڑکے کے سرہانے کے قریب بیٹھ گئے اور اس سے فرمایا قل لا الہ الا اللہ۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، خوش قسمت تھا۔ اس کے باپ نے کہا اطیع ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام میں داخل ہو گیا، آپ کا چہرہ کھل گیا۔ وہاں سے آپ اٹھے، گھر سے باہر تشریف لا رہے تھے تو آپ نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس لڑکے کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا میرے ذریعے سے۔ تو حضور کی آرزو یہ تھی کہ میرے ذریعے سے یہ سارے کافر دوزخ سے بچ جائیں، جنت میں چلے جائیں۔ تو یہ آرزو ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے کہ دنیا میں 5 ارب کافر ہیں، ہم سب کو جا کر دعوت دیں گے۔ کیوں دعوت دیں گے؟ تاکہ ان کی دنیا اچھی بنے، ان کی آخرت اچھی بنے، یہ سارے کافر دوزخ سے بچیں، جنت میں جانے والے بنے۔ تو بھائی ساری دنیا والوں کو جا کر دعوت دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا کوئی دن دعوت دینے سے خالی نہ جائے، ہر دن آپ دعوت دیا کریں۔ ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ پڑھائی کے وقت پڑھائی میں لگائیں اور چھٹی کے وقت تبلیغ میں لگائیں، دعوت میں لگائیں۔ استاد سبق پڑھا رہے ہیں، آپ کوئی دعوت کی بات نہ کرو۔ آپ تکرار کر رہے ہیں، کوئی دعوت کی بات نہ کرو۔ آپ مطالعہ کر رہے ہیں، کوئی دعوت کی بات نہ کرو۔ لیکن ابھی استاد صاحب کے آنے میں 10 منٹ ہیں، یہ 10 لڑکے کے مطالعہ کر رہے ہیں، یہ 10 لڑکے تکرار کر رہے ہیں اور 30 لڑکے بیٹھ کے ایران توران کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو ایران توران کی باتیں کرنے سے بہتر ہے ایک دوسرے کو دعوت میں لگا دیں۔ جو چھٹی کا وقت ملے اس کو آپ روزانہ دعوت میں لگائیں۔ عصر مغرب کے درمیان آپ کو چھٹی ہو تو اس میں آپ 2 کی جوڑیاں بنا کر سب دعوت کے اندر لگ جائیں اور مشورہ بھی اس میں کر لیں آپ عصر مغرب کے دوران، کیونکہ دعوت کا کام اجتماعی ہے اور اجتماعیت مشورے کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح سے آپ طلبہ کو دعوت دیں۔ پھر ہر مدرسے میں غیر تدریسی عملہ بھی ہوتا ہے، کہ بھائی طباخ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے مدرسوں میں، اور گھنٹہ بجانے والا اور پہرے دار اور جھاڑو دینے والا خاک روب اور حساب کتاب لکھنے والا محاسب اور کتب خانے میں سے کتابیں دینے والے۔ ادھر تو ہمارے اساتذہ کرام ہیں، وہ تو ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن جو پڑھانے والے نہیں اور ملازم ہیں مدرسے کے، ان کو بھی دعوت دینی چاہیے اور ان کو بھی دعوت کے کام میں چلانا، چلے 3 چلے کے لیے نکالنا۔ اگر آپ کے مدرسے کے آس پاس دکانیں زیادہ ہیں تو ان دکانوں میں آپ محنت کریں، ملاقاتیں کریں، سب کو نمازی بنانا، سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غم اور فکر والا بنانا، سب کو 3 چلے کے لیے نکالنا اور سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت والی محنت میں چلانا۔ اگر آپ کے مدرسے کے چاروں طرف محلہ ہے، گھر ہے، تو ان گھروں پہ جا کر ملاقاتیں کرنا اور تمام گھروں کے اندر حضور کی محنت والے اعمال کو چالو کرنا۔ آپ جو ہے جو چھٹی کا وقت ہے وہ تبلیغ میں لگائیں، پڑھائی کا وقت پڑھائی میں اور چھٹی کا وقت کس میں؟ پڑھائی کا وقت کس میں؟ پڑھائی کے وقت پڑھائی میں لگائیں اور چھٹی کے وقت آپ تبلیغ میں لگائیں۔ پھر ہر جمعرات کو چھٹی ہوتی ہے اور اس جمعرات کو یا تو آپ اللہ کے راستے میں کسی مسجد میں کام کرنے چلے جائیں، یا جو شب جمعہ کہاں ہوتی ہیں کراچی میں؟ مدنی مسجد میں گئے کبھی ہم لوگ مدنی مسجد؟
یا تو مدنی مسجد میں جائیں یا اللہ کے راستے میں آپ کسی مسجد میں محلے میں کام کرنے جائیں تو جمعرات کی 24 گھنٹے کی چھٹی اللہ کے راستے میں، پھر سیمائی اور ششمائی امتحانوں کے بعد بھی چھٹی ہو جاتی ہے۔ کتنی چھٹی ہوتی ہے آپ لوگوں کے مدرسے میں سیمائی ششمائی کے بعد؟ 3 دن، 5 دن، 7 دن، 10 دن۔ تو وہ چھٹیاں جو سیمائی ششمائی پر آپ کو ملے، پڑھائی سے آپ فارغ ہیں، جو چھٹی کا وقت ملے اسے اللہ کے راستے میں لگا دیں۔ پھر رجب کے مہینے میں امتحان ہوا، شعبان رمضان 2 مہینے چھٹی کے آ گئے، اب اس میں ساری چھٹیاں لگا دیں، ورنہ کم از کم چلہ لگانا۔ پھر آپ نے دورہ حدیث شریف پڑھ لیا، 1 سال دورہ حدیث شریف میں لگایا ہے، اب 1 سال دورہ تبلیغ شریف میں لگائیں۔ کس میں لگائیں؟ دورہ تبلیغ۔ دورے کے معنی ہے گھومنا، وہی احادیث بخاری میں وہی مسلم میں گھومتی رہتی ہیں، سیاستہ میں حدیثیں وہی ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، تھوڑا بہت ان کا فرق ہوتا رہتا ہے۔ تو دورہ تبلیغ شریف کا کیا مطلب ہے کہ 1 سال آپ اللہ کے راستے میں لگائیں گے تو 1 سال میں آپ کے 6 نمبر گھومتے رہیں گے، پہلے چلنے میں بھی 6 نمبر، آخری میں بھی 6 نمبر۔ انہی 6 نمبروں میں اپنی کیفیات کو بڑھانا، اپنی قربانی کو بڑھانا، اپنی ایمان کو بڑھانا، یہ دورہ تبلیغ شریف۔ تو اب اپنی زندگی آپ اس لیے آپ مدرسے میں داخل ہوئے، کس لیے داخل ہوئے؟ تاکہ اللہ آپ کو ذریعہ بنا کر ساری دنیا میں سارے اسلام کو زندہ فرما دے۔ کس لیے داخل ہوئے مدرسے میں آپ لوگ؟ تاکہ قرآن حدیث اللہ کے علم حاصل کریں، اور اس کے ذریعے سے کیا کرنا ہے اللہ کا علم حاصل کر کے؟ ساری دنیا میں کیا زندہ کرنا ہے؟ کتنا؟ آدھا دین یا سارا دین؟ تو کون کون اس کو اپنا مقصد بناتا ہے آج سے کہ ساری زندگی اس مقصد کے لیے لگائے گا کہ اللہ ہمیں ذریعہ بنائے اور ساری دنیا میں سارے دین کو اللہ اپنی قدرت سے زندہ فرما دے؟ اللہ ہماری مدد کرنے والے بنیں گے تو اللہ ہمیں ذریعہ بنا کر ساری دنیا میں اسلام کی زندہ کرنے کا ذریعہ بنا لیں گے۔ تو اب کون کون سے بھائی ایسے ہیں جو اس مقصد کے لیے اپنی ساری زندگی لگائیں؟ جتنے بھائی دل سے تیار ہیں سب 1 منٹ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، جو ساری زندگی اسلام کو ساری دنیا میں پھیلانے کے لیے خرچ کریں گے، ساری زندگی لگائیں گے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جاؤ بھائی، سارے بھائی بیٹھ جاؤ۔ ماشاء اللہ، جیسے آپ نے نیت اور ارادہ کیا اللہ اس کو مکمل طور سے ایسا پورا فرمائے کہ آپ کی زندگی میں ساری دنیا میں سارا اسلام زندہ ہو جائے، اور کل قیامت کا دن آئے آپ حضرت محمد علیہ السلام کی خدمت میں جائیں تو آپ کو دیکھ کے حضور خوش ہو جائیں کہ انہوں نے میرے علم کو لیا، میری کتاب قرآن والا علم اور حدیث والا علم لیا، اور ساری دنیا میں اسلام کو زندہ کرنے کا یہ ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس حضور آپ کو لے جا کر ہر قربانی کا اللہ سے بدلہ دلوائیں گے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے ارادہ تو کر لیا ساری دنیا میں سارے اسلام کو زندہ کرنے کا اور اس کے لیے ساری زندگی لگانے کا۔ اب اس تشکیل ایسی ہو جائے کہ کسی کا نام باقی نہ رہے، جتنے موجود ہیں ان سب کے نام لکھے جائیں۔ لیکن جو طلبہ یہاں نہیں آئے مدرسے میں وہاں موجود ہیں وہ بھی اللہ کے راستے میں نکل جائیں یا ان کو گھروں میں بیٹھے رہنے دینا ہے؟ ہم جب سے آئے ہیں یا 4-5 دن ہو گئے، ہر مدرسے میں ہم گئے اور ہم نے درخواست کی کہ پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، آپ دیکھ ہی رہے ہیں ہمارے اوپر پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، لیکن یہ اس زمین پر اللہ کا فیصلہ چلتا ہے اور کسی کا فیصلہ نہیں چلتا۔ اب اللہ فیصلہ ایسا کرے کہ ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں، اس کے لیے ہماری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ اس سال آپ سارے زور لگائیں، ہر مدرسے کے طلبہ زور لگا کر 100% تمام طلبہ کو اللہ کے راستے میں نکالیں، ایک کو بھی گھر نہ جانے دیں۔ جو دورہ حدیث شریف میں نہیں ہے، نیچے کے سالوں میں ہے، وہ تو ایک چلے کے لیے اللہ کے راستے میں چلے جائیں۔ جو دورہ حدیث شریف میں ہے اور تخصص کر رہے ہیں، فارغ ہو گئے ہیں، وہ سارے کے سارے امتحان دیتے ہی فوراً نقد 1 سال کے لیے اللہ کے راستے میں چلے جائیں۔ کون کون یہ چاہتے ہیں کہ ان کے مدرسے میں 100% طلبہ اللہ کے راستے میں نکل جائیں؟ کون کون چاہتے ہیں؟ سارے بھائی چاہتے ہیں،
تو یہ تھوڑی محنت سے نکلیں گے سارے 100% یا زیادہ محنت کرنی پڑے گی؟ تو بہت زیادہ کرنی پڑے گی یا خالی زیادہ محنت سے کام چلے گا؟ تو کون کون بہت زیادہ محنت کرے گا اپنے مدرسے میں؟ اور سب کو اللہ کے راستے میں نکالنا، ایک کو بھی نہیں جانے دینا اپنے گھر کے اندر. سارے اس کے لیے فکر کریں گے، کوشش کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. اب اس کے لیے یہ ہم نے راوند میں یہ دیکھا ہے، جو طلبہ مقام پر کام کرتے ہیں ہفتہ واری گشت میں بھی شریک، تعلیم میں بھی بیٹھے، روزانہ عصر سے مغرب تک دعوت میں لگایا، مشورے میں بھی بیٹھے، شب جمعہ میں اللہ کے راستے میں نکلے، اور پھر چھٹیاں بھی سرمائی ششمائی امتحان کی لگاتے رہے، مقامی کام خوب کرتے ہیں. وہ جب چلے کے لیے راوند میں آتے ہیں تو دوسروں کو بھی سنبھالتے ہیں. اور جو مقامی کام نہیں کرتے اور سیدھے ہمارے پاس راوند پہنچ جاتے ہیں، مدرسے سے نکلے راوند میں آئے، تو ہمیں ان کو سنبھالنا پڑتا ہے. تو اس لیے آپ اس کا پورا اہتمام کریں کہ تمام طلبہ کو مدرسے کے اندر مقامی کام میں ایسا چلا کر لائیں کہ جب وہاں پہنچے آپ تو وہ دوسروں کو آپ سنبھالنے والے ہوں، آپ کو سنبھالنے کے لیے ہمیں آدمی نہ دینے پڑیں. لیکن ایک بات کا یہ بھی خیال رکھیں کہ یہاں کراچی میں تو 100-150 مدرسے ہوں گے، یہ سارے 100% نکل گئے تو 10-15 ہزار طلبہ ہمارے پاس آ جائیں گے. اب جماعت متوازن ہونی چاہیے. کتنے طلبہ ہونے چاہیے ایک جماعت میں بھائی؟ 4 ہوں، زیادہ سے زیادہ 6 ہوں. اور دوسرے غیر طلبہ کتنے ہونے چاہیے؟ 8 ہوں، ورنہ کمل 8 اور 4 ہو جائیں. 4 طلبہ 8 دوسرے، 6 طلبہ اور 6 دوسرے، یہی ٹھیک رہے گی نا جماعت ایسی. تو آپ کی ذمہ دوسرا کام بھی ہم لگاتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی وہاں کمرہ ایسا بند نہیں ہے کہ آدمی ہم نے اس میں سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں. آپ آ جائیں 10,000 طلبہ ہمارے پاس کہ ہر 4 کو 8-8 دو، ہمارے پاس اتنے آدمی نہیں ہے. تو آپ جیسے اپنا بسترا لے کر آئیں گے، جوتا لائیں گے، اینک لائیں گے، قلم لائیں گے، پیسے لائیں گے، اپنے ساتھ چلنے کے لیے محلوں میں سے آدمی بھی اپنے ساتھ نکال کے لے جانا. آپ 1,000 جائیں تو 2,500 دوسروں کو لے کر جائیں. آپ 2,000 آئیں تو 5,000 دوسروں کو لے کر جائیں. آپ 10,000 آئیں تو 20,000 دوسروں کو لے کے جائیں. تو جن جن محلوں میں آپ کا آنا جانا، ملنا جلنا، اور جو آپ کے مدرسے کے محلے والے ہیں ان سے ابھی سے تعلقات بنا کر ان کو بھی اپنے ساتھ چلنے میں نکال کر لائیں تاکہ آپ کی متوازن جماعتیں صحیح بن سکیں. تو لائیں گے بھائی انشاءاللہ. اب ہم تشکیل شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب تشکیل شروع ہوتی ہے، لیکن سارے بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ نے ہم سے کیا وعدہ کیا؟ سارے بھائی بیٹھے رہیں گے نا؟ کوئی افراتفری تو نہیں مچے گی؟ کوئی دعا سے پہلے جائے گا تو نہیں؟ تو اب ہر بانس پہ 2-2 تشکیل والے کھڑے ہو جائیں. 2-2 تشکیل والے، ہر بانس والے 2-2 تشکیل والے کھڑے ہو جائیں. جلدی جلدی پہنچو بھائی. یہ تو کرامن کاتبین فرشتے غیر حاضر نہیں ہونے چاہیے. اس بانس پہ تو ایک بھی نہیں، اگلے پہ ایک بھی نہیں، وہاں بھی ایک بھی نہیں، وہاں وہ ایک کھڑا ہوا. یہ درمیان کے 3 بانس خالی ہیں. بس جلدی جلدی تشکیل والے جلدی پہنچو بھائی. تشکیل والے اڑ کر پہنچو بھائی. تشکیل والے جلدی جلدی پہنچے بھائی. ہر بانس پہ 2-2، باقی سب بیٹھے رہیں. جو تشکیل والے نہیں وہ سب بیٹھے رہیں. بھائی جلدی کرو بھائی، جلدی کرو بھائی، جلدی. ہر بانس پہ 2-2 پہنچ جائیں. ہر بانس پہ 2-2، ہر بانس پہ 2-2، ہر بانس پہ 2-2، ہر بانس پہ 2-2. یہ زیادہ کھڑے ہو گیا. ہمیں تو زیادہ نہیں، ہمیں تو 100 چاہیے. 100 سے زیادہ نہیں چاہیے. بھائی محمد حسین صاحب قابو کرو بھائی. ان کو سمجھو یہ کتنے ضرورت ہے کتنے نہیں. یہ ہم نے آپ سے اسی وقت درخواست کی تھی. کدھر مولوی عمر فاروق صاحب؟ ہاں بھائی سنبھالو بھائی تشکیل. یہ تو زیادہ کھڑے ہو گئے. لکھوانے والے ابھی نہ کھڑے ہوں. ابھی تو لکھنے والے جائیں گے نا جگہ جگہ. ابھی لکھوانے والے بیٹھو بھائی. لکھوانے والے بیٹھو بھائی. لکھوانے والے بیٹھو بھائی. ابھی تو صرف نام لکھنے والے چاہیے. ہر بات پہ 2-2 پہنچ جائیں. اور باقی سب بیٹھ جاؤ بھائی. یہ لکھوانے والے سارے بیٹھو بھائی. لکھوانے والے سارے بیٹھو. لکھوانے والے سارے بیٹھو. لکھوانے والے سارے بیٹھو بھائی. لکھنے والے جلدی جلدی پہنچو بھائی. جلدی جلدی پہنچو بھائی. بھائی لکھنا شروع کر دیا.